کتنے کام لوگوں کے کیے ہوں گے ایسے کہ جس میں ہم نے ان کی چیزوں میں تصرف کیا ہوگا، ان کی چیزیں استعمال کی ہوئی ہوں گی، مگر ان کی اجازت نہیں لی ہوگی، نہ کوئی ایسا معاملہ ہوگا، نہ کوئی ایسا عرف ہوگا، نہ کوئی ایسی ترکیب ہوگی کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ کہو کہ بھائی اس کی چیزیں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا میری اب سب سے مدنی التجا ہے کہ وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کے ساتھ معافی تلافی کا سلسلہ رکھا کریں، یہ بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ اس سے پہلے کہ قیامت کے روز ہم سے پوچھا جائے اور ہم نے اس وقت پتا چلے کہ ہم نے کتنوں کی چیزیں اس کی ان کی اجازت کے بغیر استعمال کی۔ اسی میں یہ چپل جو ہم استعمال کرتے ہیں نا لوگوں کے، کوئی کسی کا چپل استعمال کر لیتا ہے، کوئی کسی کا صابن استعمال کر لیتا ہے، کوئی کسی کا کیا استعمال کر لیتا ہے، جبکہ اس کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ اجازت تو دور کی بات ہے، اسے پسند بھی نہیں ہوتا۔ تو کچھ عرف دیکھا جائے گا، کچھ عادتیں دیکھی جائیں گی۔ اب ہوٹل میں گئے چائے پینے کے لیے اور بیٹھے بیٹھے نمک استعمال کر لیا، نمک چاٹنا شروع کر دیا۔ بھائی کیوں نمک چاٹ رہے ہیں آپ؟ چائے کے ساتھ نمک کا استعمال تو ہوتا نہیں ہے، کیوں نمک چاٹ رہے ہیں آپ؟ اس طرح اور پتہ نہیں بہت ساری چیزیں ہوٹلوں میں، دعوتوں میں جاتے ہیں تو پتہ نہیں کتنا ہی اس کا چیزوں کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں، کتنوں کی چیزیں خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جب مسجد میں بیٹھتے ہیں نا تو مسجد میں بھی چین نہیں ہے۔ ابھی تو چلو یہاں پر دری نہیں ہے، آپ کو بغیر دریوں کے ننگے فرش پر نماز پڑھنے کی آپ کو سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ ننگے فرش پر سجدہ کرنا یہ مستحب ہے، لیکن آپ کے تجربے میں یہ بات ہوگی کہ جب آپ دری پر بیٹھتے ہوں گے مسجد کی اور نماز کا انتظار کرنا، بیٹھے بیٹھے مسجد کی دری کا دھاگا کھینچ رہے ہیں۔ اچھا کسی کی نعت خانے میں گئے تو اس کی دری کا دھاگا کھینچ رہے ہیں، دری اس کی بھی نہیں ہے، دری تو ڈیکوریشن کی ہے، اور مسجد کی دری یہ تو وقف کی ہے، اس کو تو ویسے ہی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اسی طرح نہ جانے بٹن کا غلط استعمال، فلاں چیز کا غلط استعمال، کسی اور کی چیز کا غلط استعمال، تو وقف کی چیز کا تو معافی کس سے کراؤ گے؟ چلو کسی اور کی چیز، زید کی چیز آپ نے اس کی اجازت کے بغیر استعمال کر لی، لیکن اب معاف اس کے پاس جا کر آپ نے معاف کروا لیا۔ وقف کی چیز جو خراب کی، وقف کی چیز کو جو نقصان پہنچایا، اس کا تو کوئی مالک نہیں ہوتا، وہ تو وقف للہ ہوتی ہے، چیز اللہ کے لیے وقف ہوتی ہے۔ اس لیے حقوق العباد کا معاملہ بھی سخت ہے اور یہ وقف کا معاملہ بھی سخت ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مال وقف مال یتیم کی مثل ہے، تو وقف کے مال میں بھی احتیاط کرنی ہے اور حقوق العباد کے معاملے میں بھی احتیاط کریں۔ اب بھائی کو ہی نہیں پسند کہ آپ اس کی چیز استعمال کریں، اب بولے میرا بھائی ہے لے بھائی، بہن کو نہیں پسند کہ آپ اس کی چیز استعمال کریں، ٹھیک ہے اس کو اجازت دے دینی چاہیے اخلاق کی طور پر، گھر کے اندر رہتے ہیں، لیکن بعض اوقات بعض چیزیں بعضوں کو نہیں سمجھ پڑتی۔ آپ اس کے چپل پہن کے باتھ روم میں چلے جائیں، ٹھیک ہے اپنائیت ہے، تعلق بھی ہے، مگر اس کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ اس کے کوئی چپل پہن کر استنجا خانے میں جائے، باتھ روم میں جائے، اس کو وسوسے آئیں گے، پھر بعد میں اس کو چپل بھی دھونے پڑیں گے۔ اس نے حرکتیں دیکھی ہوں گی کہ ابھی اس کو پاکی ہے ناپاکی کا طہارت کا اتنا تو خیال ہے ہی نہیں، یہ میرے چپلوں کا جا کر باتھ روم میں کیا حال کرے گا۔ اسی طرح کسی کے کپڑے استعمال کرنے ہو، کسی کا تیل استعمال کرنا ہو، کسی کی کنگھی استعمال کرنی ہو، یا کسی کی کوئی بھی ضرورت کی چیز اگر آپ نے استعمال کرنی ہے تو مہربانی کر کے اجازت کے ساتھ کریں۔ اچھا اب یہاں پر ایک تیسری چیز میرے ذہن میں آئی ہے، وہ ہے سوال، آپ کی یہ چیز لے لوں، آپ کی یہ چیز لے لوں، آپ کی کنگھی لے لوں، آپ کا چپل لے لوں، آپ کا تکیہ لے لوں، آپ کی چادر لے لوں۔ اب یہ سوال کرنے کی عادت کیسی؟ بعض پڑوسیوں کا نمک ختم ہو جاتا تو 10 دن تک نمک ہی نہیں آتا، ہر 2 ٹائم کے بعد پڑوسیوں سے نمک مانگتے رہو، چینی مانگتے رہو، پتی مانگ۔ اچھا بعضوں کی طبیعت اللہ نہ کرے ہوتی ہو کہ ان کے گھر میں آئے دن چینی ختم، پتی ختم، تو نمک ختم، تو یہ چیزیں ختم، تو پڑوسن سے مانگتے رہیں، تو یہ چیز بھی درست نہیں ہے۔ تو اللہ سوال سے بھی بچائے، خودداری بھی عطا فرمائے، اور
حقوق العباد کا خیال رکھنے کی ہمیں توفیق عطا کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہو یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے اعتکاف کی نیت کی، یا عربی میں کر لیں جو ابھی آپ نے کی، جبکہ معنی سمجھتے اور دل میں نیت موجود ہو۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت پہلے سے کی ہوئی تھی۔ کھانا سامنے آ گیا تو اب کھانے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی، البتہ ثواب کے لیے اب بھی نیت کی جا سکتی ہے، تو نیت کر لیں ثواب کے لیے، اور کچھ عبادت نماز پڑھ لیں یا ذکر و اذکار کر لیں، چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد کھا پی سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رسالہ ضیاء درود السلام، پیج نمبر 7۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج 15واں روزہ ہے، آدھا رمضان آخری سلام بھر رہا ہے ان قریب۔ اللہ تعالی ہماری غفلتیں معاف فرمائے۔ عصر کی نماز پڑھ کر عاشقان رمضان جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے مبارکہ میں ایک بہت ہی گناہگار شخص تھا، لیکن اس کے دل میں سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت ضرور تھی۔ اس کے مرنے کے بعد جب اس کو دفن کیا گیا اور قبر میں جب منکر نکیر نے سوالات کیے تو منکر نکیر کو رب قدیر عز و جل کی بارگاہ سے ندا آئی، اگرچہ یہ بندہ فاسقوں میں سے ہے مگر اس کو میرے محبوب صادق سید عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات سے محبت ہے، پس اسی سبب سے میں نے اس کی مغفرت کر دی، اور حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس سے بے پناہ محبت تھی، اس وجہ سے اس کی قبر کو وسیع کر دیا گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کے عاشقان رسول، ان میں جو ماہ رمضان مبارک میں اعتکاف کے لیے جمع ہوئے ہیں، دیگر عاشقان رسول بعض دیگر ممالک سے، بعض دیگر شہروں سے جمع ہونے والے، اور اسی طرح او بی وین کے ذریعے جو عاشقان رسول موجود ہیں
دھیر کوٹ ضلع باغ سہاوی کابینہ کشمیر، باغ مدینہ میں جمع ہونے والے عاشقان رسول، آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں۔ امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے، اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ امیر علیہ سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ گریس کے عاشقان رسول جو اس وقت نیٹ پر ہمارے ساتھ ہیں، امیر علیہ سنت جیسے الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کو اس سلسلے کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا، اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال میں مسواک شریف، وضو کرنے کا برتن شریف، چٹائی مبارک بھی تھی، اسی طرح کنگا مبارک بھی استعمال فرماتے تھے۔ امیر اہل سنت آپ سے عرض ہے کہ کنگا کس وقت کرنا چاہیے اور کس طرف سے کرنا چاہیے؟ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے روزانہ کنگھی کرنے سے منع فرمایا۔
یہ ممانعت جو ہے یہ مکروہ تنزیہی کی ہے، پسندیدہ نہیں ہے، اور مقصد یہ کہ مرد کو بناؤ سنگار میں مشغول نہ رہنا چاہیے۔ امام مناوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں جس شخص کو بالوں کی کثرت کی وجہ سے ضرورت ہو وہ مطلقاً روزانہ کنگھی کر سکتا ہے۔ بارگاہ رضویت میں ہونے والے سوال و جواب سنیے۔ سوال: کنگا داڑھی میں کس کس وقت کیا جائے؟ جواب: کنگے کے لیے شریعت میں کوئی خاص وقت مقرر نہیں، کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے۔ اعتدال یعنی میانہ روی، درمیانہ انداز کا حکم ہے۔ نہ تو یہ ہو کہ آدمی جناتی شکل بنا رہے، بال بکھرے ہوئے ہوں تو تھوڑا آدمی ہے کہ عجیب و غریب سا لگتا ہے، موالی ٹائپ کا لگتا ہے، تو جناتی شکل بھی نہ بنا رہے، نہ یہ ہو کہ ہر وقت مانگ چوٹی میں گرفتار، نہ ہر وقت یہ کنگھی چوٹی کرتا رہے، اپنے آپ کو سنوارنے میں لگا رہے۔ یہاں وہ عیسائی بھائی بھی توجہ فرمائیں کہ جو وضو کرنے کے بعد کنگھیوں میں مصروف ہوتے ہیں چاہے جماعت چلی جائے، تو یہ جماعت کی قربانی تو دینا کوئی قربانی ہے نہیں، تو جماعت تو چھوڑی نہیں جا سکتی نا، رکعت بھی نہیں چھوڑی جا سکتی کنگھی کے لیے۔ کنگھی کرتے وقت سیدھی طرف سے شروع کیجیے، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ شہنشاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر کام میں دائیں یعنی سیدھی جانب سے شروع کرنا پسند فرماتے، یعنی صاحب اکرام کام، یہاں تک کہ جوتا پہننے، کنگھی کرنے اور طہارت کرنے میں بھی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کہاں سے بات کر رہا ہوں؟ مدثر علی۔ پیارے باپا جان روزے میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ روزے میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ کاٹ سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا سوال یہ تھا کہ جو ہمارا امیر رسول اللہ سے عرض ہے کہ ناخن کاٹنے میں ہمیں کتنے دن کی لحاظ رکھ لینا چاہیے کہ ناخن ان دنوں سے پہلے ہم کاٹ لیں، اور اس کا کو ہمیں ہفتہ وار کاٹنا چاہیے کس طرح؟ اس حوالے سے بھی چند مدنی پھول عنایت فرمائیں۔ جمعے کو کاٹنا اچھا ہے، مستحب ہے، اور 40 دن کے اندر کاٹ لینا ضروری ہے۔ 40 دن سے زیادہ وقت گزار دینا یہ مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب کی آمد سے پہلے حقوق العباد پر کچھ نیکی کی دعوت دی جا رہی تھی، مدنی پھول دیے جا رہے تھے۔ اب اس میں ایک جو واقعہ بیان کیا کہ تنکے کی وجہ سے کہ وہ کسی کی اجازت کے بغیر خلال کے لیے وہ انہوں نے استعمال کیا تھا اور جنت سے روک دیے گئے، تو یہاں پر تو باپا بڑی بڑی چیزیں لوگ ایک دوسرے کی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ کسی کی چیز کسی کی اجازت کے بغیر ہم استعمال کریں اور وہ استعمال کرنا ہمارے لیے نہ دنیا میں اس پہ کوئی الزام ہو نہ آخرت میں اس پہ کوئی پکڑ ہو؟ تو کوئی ایسے کوئی صورتیں موجود ہیں؟ صورتیں موجود ہیں بھی، لیکن ہر ایک کو اس کا ادراک نہیں ہوتا، تو دوسرے کی چیز استعمال کرنے سے بچنے میں تو عافیت ہی عافیت ہے،
استعمال کرنے میں کوئی فائدہ تو ہے نہیں. جیسے ایسے دوست ہوں دونوں میں ایسا آپس میں ہو مطلب کہ ایک دوسرے کی چیز استعمال کر لیتے ہیں اور کوئی ناراضی نہیں ہوتی کچھ بھی نہیں ہوتا تو ایسی صورت جواز کی ایک یہ ہے. یا کسی کی ایسی چیز کہ جس سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. مثال کے طور پر کسی نے اپنے گھر کے باہر کوئی منڈیر بنائی ہوئی ہے سیمیٹڈ منڈیر بناتے ہیں. اب کوئی راہگیر آیا چند لمحوں کے لیے وہاں بیٹھ گیا پھر اٹھ کے چلا گیا اس کے اس بیٹھنے سے کوئی اس کو نقصان تو نہیں ہوا. تو ایسی چیزیں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں لیکن عام طور پہ لوگوں کو اس کا شعور ہوتا نہیں ہے. اب بے دھڑک دوسروں کی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ جو گناہ بھرا استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ اس کی مثال پہلے بھی میں یہاں عرض کر چکا ہوں زمانے سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہاں جوتے چپل دوسروں کے ہوتے ہیں مسجدوں میں تو جس کو استنجا کرنے جانا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی کے چپل پہن لیتا ہے. بلکہ بعض اوقات تو مسجد کے خادم وغیرہ بھی بول دیتے ہیں یہ پہن لو کوئی کچھ نہیں بولتا کچھ نہیں ہوتا. میں بولتا ہوں نا پہن لو تو یہ پہنا دیتے ہیں تو یہ بھی گناہگار پہننے والا بھی گناہگار کیونکہ اجازت نہیں لی کس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. بیچارہ کوئی اندر گیا ہے نماز کے لیے اب ظاہر آپ استنجا خانے سے ابھی نکلے نہیں اور وہ آئے گا تو اس کو تو کتنی تکلیف ہوگی. وہ تو چور کو کوستا ہوا شاید ننگے پاؤں جائے. وہ ایسا نہ بھی کرے آپ نے لا کر رکھ بھی دیے استعمال کرنے کے بعد اور وہ پھر پہن کے چلا گیا لیکن آپ نے جو یہ بغیر اجازت کے استعمال کیے نا گناہگار تو آپ ہوئے. اس طرح کی تکالیف تو بہت سارے موقع پر ہے. ایک دوسرے کی چادریں کھینچ لیتے ہوں گے جیسے معتکفین بھی نہیں بچتے اس سے. ایک تعداد ہوتی ہے جو اس میں چونکہ یہ ان گھڑ ہوتے ہیں ان کو معلومات نہیں ہوتی تو اس کا تکیہ کھینچ لیتے ہوں گے کسی کی چادر لے لیتے ہوں گے کسی کا کچھ کسی کا کنگا اٹھا کر شروع ہو جاتے ہوں گے. تو یہ دیکھ لیں آپ کسی کی چیز آپ کو استعمال نہیں کرنی. اس لیے ہم نے یہ فارم کے ساتھ اللہ کے نشانات دیتے ہوں. ترکیب تو یہ تھی کہ ایک نشان دیا جاتا ہے اپنی چادر پر اپنے بیگ پر اپنے ہر چیز پر وہ نشان بنانا ہوتا ہے. اس بار دیا ہے کہ نہیں دیا یہ ذمہ دار بتائیں گے. آپ بس یہ بھول جاتے ہیں پچھلی بار بھی شاید ایسے ہی ہوا تھا. خیر یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے نشان دینا. ذمہ داری ہر فرد کی کہ اپنی چیز کو سنبھال کر رکھے اور دوسرے کی چیز کو استعمال نہ کرے. سر دنیا بھر میں آپ نشانات کا لگاتے پھریں گے لیکن یہ کہ یہ مسئلہ تو وہی ہے اور نشان دینا یہ ان کا احسان تھا جو یہ بھول گئے ہوں گے بیچارے. بہت کام ہوتے ہیں تو بعض کام رہ جاتے ہیں. نمبر بھی لکھے جا سکتے ہیں اپنے ہلکا نمبر اپنی چیزوں پر یہ بھی ایک صورت بنتی ہے. اور نشانات فیضان اعتکاف جو کہ فیضان رمضان میں ایک باب ہے اس میں ایک پورا پیج بنا ہوا ہے. اس میں مختلف نشانات لکھے ہوئے ہیں آپ کے ڈائریکشن کے لیے کہ آپ جو چاہیں پسند کر لیں اس میں سے نشان لگا لیں. میں خود اپنی چیزوں پر بارگاہ دائرہ بنا لیتا ہوں گول صفر. اس سے فائدہ ہوتا اپنی چیز جو جیسے جھنڈے کا رات وہ دکھایا بھی تھا کہ ہم جھنڈے پر یہ صفر بناتے ہیں. صفر والے جھنڈے جتنے بھی ہوں گے وہ ہمارے لیکن کوئی بھروسہ نہیں ہے ہمارے کیسے کوئی بھروسہ نہیں ہے. دیوانے ہوتے ہیں ان کو پتا چلے گا کہ الیاس صفر بناتے تو وہ بھی صفر بناتے ہوں گے تو یوں یہ خود کو بھی پھنساتے ہوں گے ہم کو بھی مصیبت میں ڈالتے ہوں گے کہ ہم سمجھے کہ ہمارا ہے اور یہ اپنا سمجھ کر ہمارا رکھ لیتے ہوں گے. یہ بھی امکان ہے. ہاں آپ زیارت کروا دیں. چادر کا نشان انہوں نے لگایا ہوا ہے سلائی کر کے. تو یہ کیا اب چادر 1000 چادروں میں مل جائے تو یہ چھانٹنا ممکن ہو جائے. تو اس طرح اپنی چیزوں پر جن جن چیزوں پر ممکن ہو آپ نشان قلم سے یا مارکر سے آپ لگا لیا کریں. امام میں مکس ہو جاتے ہیں اور مسائل ہوتے ہیں بھیڑ میں. ہم جیسوں کو اتنا نہیں ضرورت پڑتی کہ مکس ہو جائے. آپ لوگ معتکفین کو تو خاص کر کے ضرورت پڑتی ہوگی. مدنی قافلوں میں ضرورت پڑتی ہوگی کہ مکس ہو جاتے ہوں گے. پھر اندازے سے رکھ لیتے ہوں گے کہ یہ میرا ہی
وہ آپ کا ہوتا ہو ضروری نہیں ہے. ہم اگر جیسے کہ پاپا 2 یا 3 چادریں ایک ساتھ ہو گئی اور ہیں بھی 3 اسلامی بھائی، اور اب یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ یہ تینوں میں سے کس کی کون سی ہے. اب تینوں مل کر اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ اب جس کے بعد چلی جائے اب معافا معافی، تو اگر تینوں ہی موجود ہیں، 3 چادریں موجود ہیں اور تینوں میں یہ نہیں طے ہو پا رہا کہ کس کی کون سی ہے، ایک جیسی ہیں، اور تینوں ہی اگر متفق ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب جس کے پاس چلی جائے، میں نے اپنی چادر کا یہ ساری چیزیں معاف کی، تو کیا اسی صورت ممکن ہے؟ تینوں مالک ہوں جبکہ جی میں یہی اپنی اپنی چادر کے. ہاں تو جب پوری چیز اپنی اٹھا کر دے سکتا ہے، تو اگر مکس ہو گئی ہے اور اصل مالک ہیں یہی، ان کے پاس کسی کی امانت نہیں ہے، تو یہ معاف کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو. اب مالک بھی بنا سکتے ہیں کہ یہ تمہاری ہو گئی، یہ میری ہو گئی، صورت ہو سکتی ہے. وہ مالک کیسے بنائیں گے؟ کنفرم ہی نہیں جو اس کے پاس ہے وہ میری ہے، تو میں اس کو کیسے مالک بناؤں گا؟ میں تو پھر یہ اگر میری ہے تو یہ آپ کو میں نے اس کا مالک کیا ہے نا، یوں اگر سے ہو جائے گی نا. جب یہ طے ہے کہ یہ تینوں ہی کی ہے، یہ تینوں یعنی کسی کا اس میں کسی طرح کا دھوکہ نہیں ہے، تو اس صورت میں ایک دوسرے کو ہبا کر دی انہوں نے، ٹھیک ہے میری یہ آپ کی یہ میری اس کی، تو اس میں کوئی تو حرج نہیں ہے کوئی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کلمیں مکس ہو جاتی ہوں گی. اب کلموں میں جیسا اب ایک ہی طرح یہ کلم ہے، ایک ہی طرح کلم ہے، مکس ہو گیا، اس میں بھی آزمائش ہوگی. اب میں نے تو بہت استعمال کیا، اتنا سے انکرے کیا ہے نا، کسی کا آدھا انک ہو، کسی کی نہیں ہو، اب وہ پتہ نہیں چلے گا. تو اس لیے وہ کوئی نہ کوئی ایسی نشانی، کوئی دھاگا باندھ دیا، کوئی ربڑ بینڈ پہنا دیا، کچھ کرنا چاہیے جس سے اپنی چیزیں مکس نہ ہوں اور دوسرے کی چیز ہم استعمال کرنے میں مبتلا نہ ہوں. ہر چیز پر نشان لگانا چاہیے. اب لگا لو، چلو جب جاگے ہوا سویرا. کیا گھر میں بھی کرنا؟ جس نے نہیں لگائی، گھر میں بھی بھائی بہنوں میں تو زیادہ لڑائی ہوتی ہے. دوستوں میں تو مروت میں چپ رہتا بندہ، دوسرے لڑتے ہوں گے، کیوں لی میری، کہاں رکھ دی، میں بھی نہیں چھوڑوں گا، ہاتھ میں آنے دے. یہ گھروں کے ماحول آج کل اتنے رف ہوتے ہوں گے کہ بس نہیں، یہ دینی تعلیم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے. ماں الگ چیخ رہی ہے، باپ الگ چلا رہا ہے، بڑا بھائی الگ آنکھیں دکھا رہا ہے، عجیب تماشے ہوتے ہیں گھروں میں. دعاؤں کے لیے آتے رہتے ہیں نا، ناچاکیاں دور ہو جانا، الگ خود سبب ہوتے ہیں ناچاکی کے. ان کے اخلاق کا بھی ٹھکانہ نہیں ہوتا، بھیجے کی جگہ انگارہ رکھا ہوتا ہے. تو سب مطلب غصے، اور یہ آپ گھر میں تو شیر ببر ہوتے ہیں، باہر بھیگی بلی، باہر جی جناب یس لبیک، اور ماں کو بولا کہ اب چپ کر، ماں بہت ہو گیا، میرا سر چڑھا ہوا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. حسن اخلاق گھر میں زیادہ ہونا چاہیے. صلہ رحمی گھر میں ہوگی، عوام سے نہیں ہوگی. ماں باپ کے حقوق زیادہ ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق زیادہ ہیں عام لوگوں کے مقابلے میں. اب اس میں کیا کریں اگر گھر میں جو آپ کہہ رہے ہیں، اور ایک تعداد ہو سکتی ہے اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے، مدنی چینل کے ذریعے بھی آپ کو دیکھ سکتے، یہ بھی سب گھروں سے تقریباً آئے ہوتے ہیں جو بھی اب یہاں موجود ہیں. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں گھر میں اپنی چیزوں کے لیے، مطلب میرے جتنے فیملی ممبر ہیں، گھر کے جو افراد ہیں، میں سب کو اس بات پر اطلاع دے دوں کہ میری چیزیں میرے آپ سب کے لیے مباح ہیں؟ پھر جو لڑائی ہوگی نا وہ بھی دیکھنے والی ہوگی. پھر تو ہر چیز اس کی دے لیں گے، جیب سے نوٹیں بھی نکال لیں گے. نہیں ایسا مشورہ مت دو، پھر جھگڑے کریں گے. یہ مباح کا مشورہ نہیں دینا چاہیے. یہ مباح کے معنی بھی ان کو نہیں پلے پڑے ہوں گے شاید ایک تعداد کو. تو ایسی اجازت دینا کوئی ضروری نہیں، اپنی چیزوں کی حفاظت کرے، وہ کوئی جات کی یعنی کہ کوئی طرح کی ناراضی کی صورت پیدا نہ ہو. آج مباح کر دیا موڈ میں، کل گھوم گئی میری بہت ضروری وہ تھی، کہاں گئی، نزلہ ہو گیا، میرا رومال کھول لے گیا، آپ نے مباح کیا تھا، تو کہ میں آپ قمیض سے پوچھوں ناک، تو پھر وہ جھگڑے شروع ہو جائیں گے. خطرہ ہی ہے. اتنا ذہن نہیں ہوتا نا، جس کا ذہن ہو. اب بزرگوں کا ذہن مطلب کہ ایک بزرگ کی کوئی چیز چوری ہو گئی تو رونے لگے، حضرت آپ صبر کیجئے، اس لیے تھوڑی رو رہا ہوں کہ میری چیز مطلب چوری ہو گئی. مجھے تو اس چور کی بے بسی پر رونا آ رہا ہے کہ جب قیامت کے دن
اس سے پوچھا جائے گا تو نے کیوں چوری کی، تو یہ اس کا جواب نہیں بن پڑے گا، تو اس کی ہمدردی میں رو رہے تھے. تو یہ مطلب اب ایسے بزرگ جو ہے نا وہ مباح کرتے ہیں نا تو یہ چلے. ہم جیسے تو مطلب ایسے حساب کتاب ہے، کبھی تولا کبھی ماشا، کبھی کچھ ہوتا ہے ہمارا مزاج، صبح کچھ ہوتا ہے دوپہر کچھ نہیں شام کچھ. ہاں رات کو سوتے وقت کیسا ذہن ہوتا ہے کہ آج تو تہجد نہیں چھوڑنی، اور پھر جو نیند چڑھتی ہے تو فجر کے بھی مسئلے ہو جاتے ہیں کہ یار کل سے شروع کریں گے، جمعے سے شروع کریں گے. عوام کی تو بہت بری حالت ہے. ہاں بہرحال ایک کو استعمال کر لے تو جھگڑے نہ کیے جائیں، پیار محبت سے مسئلے کو حل کیا جائے. یہ دانش ہیں، کہتے ہیں وہ بچہ جو رمضان المبارک کے بعد پیدا ہوگا کیا اس پر فطرہ بھی لازم ہوگا؟ صبح صادق، اصل عید الفطر کا دن جو ہے نا صبح صادق کے وقت شرائط پائے جانے کی صورت میں فطرہ واجب ہوتا ہے. ہر فرد پر واجب ویسے بھی نہیں ہوتا، شرعی فقیر جو ہے نا اس پر بھی واجب نہیں ہوتا فطرہ. تو جس پر واجب ہوتا اس پر بھی صبح صادق عید الفطر کی جب ہو گئی تو اب واجب ہو گیا، اور اب پوری زندگی اس کا وقت ہے، قضا نہیں ہوتا یہ. البتہ رمضان المبارک کے اندر اگر یہ دینا چاہتا ہے صدقہ فطر تو دے سکتا ہے، واجب نہیں ہوا، ایڈوانس میں دے سکتا ہے. اور افضل وقت وہ ہے کہ نماز عید کے لیے جاتے ہوئے صدقہ فطر ادا کر دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. محمد قاسم صاحب ہیں، کہتے ہیں مسجد کے فنڈ سے کیا تراویح والے حافظ صاحب کی خدمت کر سکتے ہیں؟ اب وہ اگر یہ بطور اجرت دے رہے ہیں، جیسے آج کل تو اجرت کا اس کا عام دستور ہو گیا ہے، تو تراویح پڑھانے کی اجرت، قرآن سناتے ہیں تراویح میں، اس کی اجرت لینا دینا دونوں حرام ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ فتویٰ ہے، اور علماء اہل سنت بھی منع ہی کرتے ہیں. اب کوئی داڑھی والا ہاں کہتے تو وہ عالم نہیں ہوگا، بھلے علامہ اس کے ساتھ لکھتے ہو تو عالم دین نہیں ہوگا، اس کے پاس کوئی بھی شرعی دلائل نہیں ہوں گے، وہ عقلی دلائل دیتا ہوگا. تو عقلی دلائل اسی صورت میں کام آتے جب شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں، تو صاف جزیات ہیں. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اس سے بھی اعلیٰ حضرت نے دلیل لی ہے کہ اللہ کی آیتیں تھوڑے داموں پر مت بیچو. تو ساری زمین کا سونا بھی دے دیا جائے نا اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں، وہ تھوڑا ہی ہے. کوئی یہ نہیں کہ ہم چلو زیادہ رقم دے دیں گے، تھوڑی رقم نہیں دیتے. تو تم جس کو زیادہ کہتے ہو وہ زیادہ تھوڑی ہے. دنیا اور اس میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی ویلیو نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ اجرت جو ہے وہ تراویح کی حلال نہیں ہے. تو اس کا ہیلا شرعی جو لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے وہ اس طرح ہے کہ وقت کی اجرت طے کر لی. ایک صورت تو یہ ہے کہ حافظ صاحب کو کہہ دیا جائے ہم کچھ بھی نہیں دیں گے آپ کو، اور حافظ صاحب کہہ دیں گے ٹھیک ہے میں بھی کچھ نہیں مانگتا آپ سے، اور یہ واقعی ایسا ہو جائے ہے نا. اب اگر دینا چاہیں اور یہ لوگ اپنے طور پر دے دیں، جتنا جائز دیتے سونے کی اینٹ اٹھا کے دے دیں، حافظ صاحب لے سکتے ہیں، جائز ہے کہ طے ہو گیا تھا کہ نہ دیں گے نہ لیں گے. ایک صورت تو یہ ہے. دوسری صورت یہ کہ حافظ صاحب سے وقت کی اجرت طے کر لی جائے. مثال کے طور پر رمضان کی 27 راتوں تک روزانہ ہم 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک ہم آپ کو ملازمت پر رکھتے ہیں، آپ سے اجارہ کرتے ہیں وقت کا. تو حافظ صاحب کہ اتنے ہم آپ کو دیں گے 27 دن کے، مگر 27 دن کے ہم آپ کو 1 لاکھ روپے دیں گے. 3 گھنٹے آپ کو 9 سے 12 روزانہ رات کو ہم کو وقت دینا ہے. یہ وقت کا اجارہ ہو گیا. اب اس وقت میں آپ کہہ دیں گے ٹھیک ہے حافظ صاحب آپ تراویح پڑھا دیا کریں روزانہ، یہ ان کی آپ نے ڈیوٹی لگا دی.
تو یہ ہو گئی جائز صورت، زیادہ مشکل نہیں ہے، تھوڑا ذہن بنانے کی ضرورت ہے، اب حلال ہے۔ اب رہا مسجد کے فنڈ سے اس کو دینا، تو پھر اس میں وہاں کا عرف دیکھا جائے گا، ہے نا، کہ اگر وہاں مسجد کے فنڈ سے دیا جاتا ہے تو مسجد کے فنڈ سے دے سکتے ہیں، لیکن عام عرف جو میں نے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ تراویح کے لیے امام صاحب کو رمضان میں دینے کے لیے مؤذن الگ سے فنڈ ہوتا ہے۔ اب اگر کسی مسجد میں یہ ہے کہ فنڈ سے دیتے ہیں اور یہ وہاں کا رواج ہے تو دینے میں حرج نہیں ہے۔ امام صاحبان کو بھی رمضان میں وہ دیتے ہیں، اس کا عرف ہے، یہ تو دے سکتے ہیں، ہاں وہ دینے میں حرج نہیں ہے، مؤذن کو خادموں کو دیتے ہیں۔ مسئلہ تراویح کا ہے کہ تراویح کی اجرت کا لین دین حرام ہے، چاہے وہ طے کریں یا نہ کریں۔ طے یہ ہم نے طے نہیں کیا، جو دل میں آئے دے دینا، ہم حافظ صاحب آپ کو خوش کر دیں گے، یہ بھی اجرت ہی ہے، انڈرسٹوڈ ہے تو بھی اجرت ہے کہ ملے گا تو صحیح، اور ان کو پتا ہے دینا تو ہے ہی، تو یہ اجرت ہی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 935، 935، مسئلہ نمبر 3۔ عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، لہذا جو شخص صبح ہونے سے پہلے مر گیا یا غنی تھا فقیر ہو گیا، یا صبح طلوع ہونے کے بعد کافر مسلمان ہوا یا بچہ پیدا ہوا، یا فقیر تھا غنی ہو گیا، تو واجب نہ ہوا۔ اور اگر صبح طلوع ہونے کے بعد مرا یا صبح طلوع ہونے سے پہلے کافر مسلمان ہوا، یا بچہ پیدا ہوا، یا فقیر تھا غنی ہو گیا، تو واجب ہے۔ لیکن بچے پر واجب ہونے کی پھر صورتیں ہیں کہ بچے پر اس وقت واجب ہوتا ہے جب اس کے باپ پر واجب ہو، تو اب اس کی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی اس پر واجب ہے صدقہ فطر ادا کرنا۔ اگر باپ فقیر ہے، شرعی طور پر فقیر ہے، اس پر واجب نہیں، تو اب اس کی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی اس پر واجب نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد خضر ہے، پنڈ پادن خان سے، ضلع جہلم۔ میرا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ نماز کے احکام قضا نمازوں کا طریقہ باب ہے، اس میں صفحہ نمبر اوپر سے 20 ہے، ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جس کی نمازوں میں نقصان و کراہت ہو وہ تمام عمر کی نمازیں پھیرے تو اچھی بات، اور کوئی خرابی نہ ہو تو نہ چاہیے، اور کرے تو فجر و عصر کے بعد نہ پڑھے اور تمام رکعتیں بھری پڑھے، اور وتر میں قنوت پڑھ کر تیسری کے بعد قاعدہ کر کے پھر ایک اور ملائے کہ 4 ہو جائیں۔ اس مسئلے کی وضاحت فرما دیں۔ مسئلہ واضح تو ہے، وہ اس لیے یہ احتیاطیں بتائیے کہ جس پر ہے ہی نہیں قضا، نہ کراہت ہے نہ کچھ ہے، اب وہ خواہ وہ کر رہا ہے، تو اب اگر اس کو یہ باطل کرتا ہے اپنے عمل کو تو یہ تو جائز نہیں ہے اپنے عمل کو باطل کرنا۔ کہ ہاں اب وہ یوں یہ عام طور پہ جو بعض لوگ ہوتے ہیں عجیب ذہن ہوتا ہے، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز وہ بس پڑھتے ہی رہتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ قضا کرتے ہیں۔ تو اب عصر کے بعد ایسی نماز جس پر قضا نماز ہے، فرض نماز یا واجب نماز، واجب الاعادہ ہے کوئی نماز، تو وہ عصر کے فرضوں کے بعد پڑھ سکتا ہے، فجر کی نماز کے بعد بھی طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ سکتا ہے، لیکن ایسی نمازیں اکیلے میں پڑھے، ورنہ لوگ پوچھیں گے تو گناہ کا اظہار ہوگا پھر کہ ہاں میں تو قضا پڑھ رہا ہوں، اور وہ جاہل ہوگا تو بحث کرے گا فجر کے بعد تو سجدہ ہی نہیں ہے، یہ عوامی مقولہ ہے کہ فجر کے بعد سجدہ ہی نہیں ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے، گنجائش ہے۔ تو اس طرح اب مغرب کے 3 نفل ہوتے نہیں ہیں، تو یہ اب جو بھی پڑھ رہا ہے جس پر نہ قرات ہے نہ کچھ ہے، تو یہ کہ طرح کے نفل ہی ہے، تو اب قنوت والی اس میں 4 کر لے کیونکہ یہ 3 ہے،
तो 3 नफल होते नहीं है तो 4 कर ले। ये मशवरा इसमें लिखा हुआ जो आपने पढ़ के सुनाया। तो इस तरह के इसके अहकाम है कि 3 नफल नहीं होते, 4 होते हैं। मजीद जो औकात मकरूहा हैं उनमें भी ये नमाजें है ना पढ़ी जाएं। समझ में ये आता है औकात मकरूहा जितने भी हैं जिसमें जिसको यानी कि इनको न कराहत है न कुछ है, इयादा है ही नहीं इस पर, अब जो पढ़े जा रहा है तो ये फिर औकात मकरूहा में 12 औकात मकरूहा है। तो अब वो जो लिखा हुआ है ना वो उसी को सामने हो ना तो देख देख के आदमी वो समझाए। अब और 12 औकात मकरूहा है। मशहूर तो 3 है, अवाम को तो एक भी नहीं पता होता। वो तो समझते कि वो 12 बजे मतलब नहीं पढ़ सकते, 12 बजे से कितनी देर तक ये भी नहीं पता होता। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जो बाहर मुल्क में रहते हैं वो जो जॉब वगैरह भी करते हैं, क्या वो वही के मुताबिक फितरा अदा करेंगे? जी हाँ, जो वहां फितरा देना चाहेंगे तो वो वहां के मुताबिक ही फितरा देंगे। अगर वो पाकिस्तान में जैसे कि बाहर है लेकिन बोलते हैं पाकिस्तान में घर वालों को कि हमारा फितरा दे दो, वहां की रकम से देंगे। जहां रहते हैं वहां की रकम से वो फितरा अदा करेंगे। है जुजिया है ना। सदका फितर में उसी का एतबार है जहां शख्स जो होता है उसका लिहाज होता है। अच्छा, वो कज़ा नमाजें तो पढ़ सकते हैं असर और फजर के बाद, मगर तुलु आफ्ताब से पहले और गुरूब आफ्ताब से 20-25 मिनट पहले तक असर के फर्जों के बाद कज़ा नमाजें पढ़ सकते हैं। जो मैंने वो वाजिबुल इयादा नमाजों का कहा कि पढ़ सकते हैं वो मुझे भी याद नहीं है, तो वो 12 लेके मुफ्ती साहब को भी इसमें डाउट है तो वो उसको डिलीट कर देना, वो वापस ले लेता हूं मैं इंशाअल्लाह। अगर मिल गया तो फिर इंशाअल्लाह देखेंगे कोई जुज़इया। वो आया याद, असर के बाद आला हजरत का एक वाकया है। फर्ज पढ़ के सिर्फ मकरूह तंजीह की वजह से इआदा फरमाया था। जब पूछा गया तो मेरे अंगरखे के बटन खुले रह गए थे, इसलिए मैं उसको इआदा कर रहा हूं। अगर चाहे आपने छुप कर किया होगा, कोई देख गया होगा तो उसने पूछा। ये है हिकायत, अब इससे फिक़ही मसाइल तो हल नहीं हो सकते। है आला हज़रत का वाकया, हिकायत हयात आला हज़रत में मिल सकता है। बहरहाल दूसरा सवाल चले। मोहम्मद काशिफ अस्तारी अर्ज कर रहा था बाबुल मदीना कराची से। मेरा सवाल ये था कि जो हमारा हफ्तावार इज्तिमा होता है इसमें जब जिक्र का मामला होता है तो उससे पहले मुबल्लिग कहते हैं कि 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ ले, जबकि हम दुरूद शरीफ 12 मरतबा पढ़ते हैं। 4 सीगे हैं तो हम 12 मरतबा पढ़ते हैं, तो इसकी रहनुमाई फरमा दीजिए। 12 मरतबा शादी वअला आलिका वअस्हाबिका या हबीब अल्लाह, इसको ये दुरूद शरीफ बोलते हैं। असल जो हम ये 4 सीगे पढ़ते हैं ना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, हम ये 4 पढ़ते हैं ना, ये 4 नहीं है, एक्चुअली ये 2 है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, ये 1 हुआ। अच्छा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये भी 1 हुआ। दुरूद इब्राहिम है, ये कितने हैं? इब्राहिम सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर भी इसमें दुरूद भेजा गया, इब्राहिम अलैहि सलाम पर भी, दोनों साहिबान की आल पर भी दुरूद भेजा गया।
مگر درود یہ ایک ہے. تو اس طرح وعلی آلک وصحابک جو پڑھتے ہیں یہ اسی کے تابع ہے نا، وہ ایک ہی درود ہے. تو یہ جو 11 پڑھتے ہیں نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، یہ اس طرح آخر تک 11 پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد آخر میں پڑھتے ہیں وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. تو یہ جو آخری میں جو الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، جیسے یہ پڑھا ہم نے، تو اب یہ آخری کے ساتھ سمجھو کہ آل و اصحاب پر بھی درود بھیجا، تو ہوئے یہ 11، 12 نہیں ہوئے. یعنی اس میں ہمارے ہاں جو درس سے پہلے درود پاک پڑھا جاتا ہے اس میں تو یہ آپ نے جیسے فرمایا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، ہر دوسرا جملہ جو ہے وہ آل پر درود و سلام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کرنے کے بعد ہے. لیکن جو ہمارے ہاں ہفتہ وار اجتماع اس میں 11 مرتبہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا نور اللہ، اور پھر اس طرح 11 ہوئے، اور 11ویں کے بعد 12واں جو جملہ آئے گا وہ ہے وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. تو یہ ٹوٹل 11 درود پاک بنیں گے. جی ہاں، یا نبی اللہ کے ساتھ یہ یا نور اللہ جو ہے نا یہ شامل ہو گیا کہ آخری درود میں آل و اصحاب پر بھی درود بھیجا اور شروع میں نہیں بھیجا تھا. ہیں 11 ہی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد سعید ہے. میں کہنا چاہتی ہوں، میرا سوال ہے کہ میرے گھر میں مدنی ماحول نہیں کے لیے میرے بابا جانی سے یہ سوال ہے کہ میرے گھر میں مدنی ماحول بن جائے، اس کے لیے کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دے. گھر میں جھگڑے چھوڑ دیے جائیں، ضد نہ کی جائے کہ یہ کھاؤں گا اور وہ کھاؤں گا، یہ پہنوں گا وہ نہیں پہنوں گا. جو بھی شریعت کے مطابق ہو اس کو اپنا لیا جائے. جو کھانا امی ابو پیش کریں وہ کھا لیا جائے اللہ کا شکر ادا کر کے. اور امی ابو جب بلائیں تو لبیک کہہ کر حاضر ہو جائیں. لبیک میں بھی شاید وہ نہیں سمجھیں گے، جی ابو جی امی یوں کہہ لیں. سلام کریں جب آئیں تو امی ابو کے ہاتھ چومیں. تو اس طرح انشاءاللہ امی ابو کے دل میں آپ کے لیے محبت میں اضافہ ہوگا کہ اب یہ بہت شریف ہو گیا. تو اب آپ کی سنیں گے. پھر ان کو مدنی چینل کو ترکیب سے سنانے کی کوشش کی جائے، گھر درس شروع کیا جائے. تو یہ 18 مدنی پھول ہیں، 19 مدنی پھول ہیں گھر میں مدنی ماحول بنانے کے. تو وہ نیک بننے کا نسخہ میں ہے کہ نہیں؟ خاموش شہزادہ میں بھی شاید ہیں. تو یہ 19 مدنی پھول آپ دیکھ لیں. یہ مدنی انعامات میں بھی ہیں. اس میں آپ مدنی انعامات پر عمل کریں گے نا تو انشاءاللہ گھر میں مدنی ماحول بن جائے گا. اس میں اگر مدنی انعامات پر آپ عمل کریں گے تو ایک وہ پرانا واقعہ ہے. مجھے کسی نے کہا کہ وہ میرے چھوٹے بھائی مجھ سے سیٹ نہیں ہوتے. تو میں نے کہا تم تو طلاق چھوڑ دو، آپ جناب سے بات کرو ان سے. تو بعد میں ملے، بولا آپ نے اچھا نسخہ بتایا، سیٹ ہو گئے. اب میں تو آپ سے بات کرتا ہوں، پہلے وہ تو سے ہے بیٹھ جا چپ کر. تو اس طرح چھوٹا بھائی کہاں عزت کرے گا آپ کی؟ آپ محبت سے پیار سے اگر بات کریں گے نا آپ جناب کہہ کر تو اس کے دل میں جگہ بنے گی. جھاڑتے رہیں گے تو کہاں جگہ بنے گی؟ پھر یہ کہ یہ آپ کی حماقت ہے کہ وہ احترام نہیں کرتا، کہاں سے کرے گا؟ اب اپنے اس کے دل میں احترام داخل کریں گے تو کرے گا نا. وہ آپ کی کہاں مانے گا جب آپ اس کی مانتے ہی نہیں ہیں؟ یعنی کہ بغیر اس پر شفقت کیے ادب کا تقاضا کرنا یہ جمتا نہیں ہے نا. دونوں ہی طرف سے ہوگا، تالی دعا سے ہی بجے گی. تو آپ اگر اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ نرم رویہ رکھیں گے، پیار محبت بھرا رویہ رکھیں گے تو گھر کی فضا جو ہے نا یہ مدینہ مدینہ ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. روزے کی حالت میں کھانا وغیرہ کی چیزیں دیکھنے کو بعض اوقات ملتی ہیں تو کہتے ہیں یار کیوں میرا روزہ مقروع کر رہا ہے بھائی. عوامی تو بازار میں نکلنا نہیں چاہیے. پکوڑے لینے تو خود ہی پہنچتا ہوگا, بھیڑ لگی ہوگی, مجھے جلدی دے. اب کیا ہے, اب جو خوشبو آتی ہوگی وہ تو اپنی انتہا کو پہنچتی ہوگی کہ منہ کے پاس پکوڑا اس سے پہلے منہ پکوڑے پر چلا جائے, شاید ایسی جلدی ہو. تو یہ بس نادانی کی باتیں ہیں. کھانے پینے کی چیزیں, دکانیں, مٹھائیاں, کہ گھر میں امی پکاتی ہے, اس کا کیا؟ امی کا روزہ مقروع ہو گیا. ایسی خوشبوئیں چھوٹتی ہوں گی, ایک سے ایک ڈشیں بنتی ہیں رمضان میں. تو کھانے پینے کی چیزیں دیکھنے سے روزہ مقروع نہیں ہوتا. جان بوجھ کر کھا پی لینے سے ٹوٹ جاتا ہے, مقروع ہی نہیں, ٹوٹ جاتا ہے. جی جنت میں لے جانے والے اعمال, پیج نمبر 273. حضرت عمارہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا تو ارشاد فرمایا تم بھی کھاؤ. میں نے عرض کیا میں روزے سے ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک روزے دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے فرشتے اس روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ کھانے والا جب تک پیٹ بھر لے. اسی طرح ایک اور روایت حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اے بلال آؤ ناشتہ کریں. تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں روزے سے ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے. پھر فرمایا اے بلال کیا تمہیں معلوم ہے کہ جتنی دیر تک روزے دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے تو اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں اور ملائکہ یعنی فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. یہ دونوں روایتیں شاید کسی نفل روزے کے تعلق سے معلوم ہوتی ہے. ہاں کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھانا کھائیں اور دن کے وقت روزے میں یہ ممکن نہیں ہے. تو نفل روزے میں بھی یہ فضیلت ہے تو فرض میں تو نہ جانے کتنی فضیلت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرا نام محمد اورنگزیب انصاری اور میں زمزم نگر حیدرآباد سے بول رہا ہوں. میرا امیر علیہ سنت دامت برکاتہ ملالیہ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جو روزے قضا ہو جاتے ہیں عید کی کتنے دن بعد وہ رکھنے چاہیے؟ میرے گھر والوں کے لیے بے مقصد عید دعا فرما دیا. غالباً قضا روزے کا پوچھ رہے ہیں کہ عید کے کتنے دن کے بعد سے شروع کر سکتے ہیں. جی روزے جیسے رمضان مبارک میں کسی قضا ہو گیا اب یہ عید کے کتنے دن بعد سے یہ کر سکے گا؟ یہ عید کا دن گزر گیا تو اب دوسرا دن آ گیا جس کو دوسری عید عوام بولتے ہیں تو یہ اس دن سے روزہ رکھ سکتے ہیں. ششید کے بھی رکھ سکتے ہیں. جو لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ عید کے دوسرے دن سے رکھنا ضروری ہے. ہاں یہ مشہور ہے. یہ ضروری نہیں ہے. پورے شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ سکتے ہیں ششید کے. تو بہرحال لے کے عید کے دوسرے دن بھی رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں ششید کے اور قضا روزے بھی رکھ سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ تھا میرا کہ ابھی کچھ دن پہلے میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا تو وہ
میں نے ان کو بہت تکلیف دی تھی، بہت اذیت دی تھی، مطلب کہنا نہیں مانتا تھا. تو اس کے بعد ان کا جب آخری ٹائم آیا تو مجھے ایسا لگا جیسے ہم سے بچھڑ رہے ہیں. تو میں نے ان سے پاؤں پکڑ کے معافیاں مانگی، انہوں نے سر پہ ہاتھ بھی رکھا لیکن منہ سے کچھ نہیں کہا. تو میرا دل مجھے ملامت کر رہا ہے، یعنی کہ مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں نے ابو کے ساتھ غلط کیا. تو انہوں نے مجھے معاف کیا میرے معافی مانگنے پر. اللہ تبارک و تعالی آپ کے والد محترم کو غریق رحمت فرمائے، بے حساب بخشے. واقعی ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں، ان کے جیتے جی ان سے معافی مانگ لینی چاہیے، توبہ بھی کرنی ہوگی. ماں باپ کو ستانے سے اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرمایا. تو گناہ یہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہم نے جرم کیا اور بندے کا بھی جرم کیا. تو اب یہ کہ انہوں نے ہاتھ رکھا سر پر، یہ علامت ہے معاف کر دینے کی. ہو سکتا ہے بولنے پر قادر نہ ہو. تو اب یہ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا دل نرم پڑ گیا ہو آپ کے تعلق سے، کہ یہ بولنا ان سے بولا نہیں جا رہا ہوگا آخری وقت. سر پر ہاتھ رکھنا یہ ایک شفقت کی علامت ہے کہ بیٹا بے فکر ہو جاؤ، اس طرح کی علامت ہے، لیکن ظاہر کنفرمیشن تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بندہ کو چاہیے کہ ڈرتا رہے. وہ سمندری گنبد ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، وہ پڑھ لیجئے آپ. اس کے پیج نمبر 23 پر ہے. جس کے ماں باپ ناراضی میں فوت ہوئے ہوں وہ ان کے لیے بکثرت یعنی بہت زیادہ دعائے مغفرت کرے کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، میرے باپ کو بخش دے، اس کی مغفرت فرما. کہ مرنے والے کے لیے سب سے بڑا تحفہ دعائے مغفرت ہے، اور ان کی طرف سے خوب خوب ایصال ثواب کرے. اولاد کی طرف سے مسلسل نیکیوں کے تحائف یعنی گفٹس پہنچیں گی نیکیوں کی. تو امید ہے کہ والدین مرحومین راضی ہو جائیں. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 312 صفحات اور مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 صفحہ نمبر 197 پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کے ماں باپ دونوں یا ایک کا انتقال ہو گیا اور یہ ان کی نافرمانی کرتا تھا، اب ان کے لیے ہمیشہ استغفار کرتا رہے، یعنی ان کی مغفرت کی، ان کی بخشش کی دعا کرتا رہے. تو ان کے لیے ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے. کسی کے ماں باپ دونوں یا ایک کا انتقال ہو گیا اور یہ ان کی نافرمانی کرتا تھا، اب ان کے لیے ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اس کو نیکوکار لکھ دیتا ہے. یہ رسالہ بھی پڑھ لیجئے سمندری گنبد. ہو سکے تو ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے زیادہ خرید کر اس کو تقسیم کیجئے. چاہے تو اپنے والد صاحب کا نام بھی اس میں آپ مکتبۃ المدینہ سے برائے ایصال ثواب کر کے ڈلوا سکتے ہیں، اپنا پتہ بھی ڈلوا سکتے ہیں کہ یہاں سے کوئی حاصل کرنا چاہے تو کر لے، یا کچھ بھی نہ ڈلوائیں ویسے ہی خرید لیں، مکتبۃ المدینہ سے بانٹ دیں. اور ماں باپ کے یا والد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے آپ مدنی قافلوں کے مسافر بنے، اس کا ثواب بھی پہنچائیں ان کو. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں، خوب ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں حاضری دیں، اور گناہوں بھرے چینلز تو ویسے ہی ترک کرنے کے قابل ہیں. مدنی چینل گھر میں مکمل طور پر جاری کر دیں ایصال ثواب کی نیت سے کہ اب صرف یہی چینل ہم دیکھیں گے، کہ یہ آپ کو ماں باپ کے حقوق بھی بتاتا رہے گا، گناہوں سے بھی انشاءاللہ بچنے کا ذہن دیتا رہے گا، نیکیاں بڑھاتے رہنے کا مشورہ اس سے ملتا رہے گا مدنی چینل کے ذریعے. دھیر کوٹ ضلع باغ سہاوی کابینہ یہ ہمارے اجتماعی طور پر جمع تھے، وہاں بارش وغیرہ ہوئی ہے تو یہ اس وقت اس انداز سے اجتماعی طور پر نہیں رہ سکے، اور یہ پہلے بھی وہاں بارش ہوئی پھر جمع ہوا، اس طرح کا کچھ آزمائشی سلسلہ وہاں رہا. اور ہمارے پاس سردار آباد والے بھی ہمارے درمیان موجود ہیں.
माशाअल्लाह। देखो ना, बारिशें हुई फिर आ जाते थे बेचारे। यार अब बारिश जोरदार हो तो उसमें बैठना तो मुश्किल होता है ना, कैसे बैठे? बैठे भी तो समझ कुछ ना पड़े, वो बारिश में ही वो मसरूफ है ना जहन उसका। अल्लाह ताला इन पर रहम करे, रहमतों की बारिशों में भी अल्लाह इनको नहाने की सआदत बख्शे। सफर मदीना की कुरान अंदाजी में से 4 नाम। बाबुल मदीना अब्दुल जब्बार बिन अब्दुल सत्तार। बाबुल मदीना अब्दुल जब्बार बिन अब्दुल सत्तार। बाबुल मदीना अब्दुल जब्बार बिन अब्दुल सत्तार। बाबुल मदीना रईस अहमद बिन रफीक। बाबुल मदीना रईस अहमद बिन रफीक। बाबुल मदीना रईस अहमद बिन रफीक। गुलजार तौबा वक्कास बिन नजीर अहमद। वक्कास बिन नजीर अहमद। वक्कास बिन नजीर अहमद। ये सब मदनी तरबियत गाह नहीं। अब तो इस वक्त तो मदनी तरबियत गाह का रुख भी नहीं करना है, टाइम नहीं है। इकबाल बिन नजर मोहम्मद। इकबाल बिन नजर मोहम्मद। इकबाल बिन नजर मोहम्मद दीपालपुर। 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 सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब इंशाअल्लाह दुआ इफ्तार का